بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کردہ ہے اللہ کی جو عزیز ہے، جو حکیم ہے۔ انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اللہ اکبر۔ ان بے شک فی میں سماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، ان بے شک فی میں سماوات آسمانوں میں، وا اور ارض زمین، لا آیات لام یقیناً آیات نشانیاں ہیں، للمؤمنین۔ اللہ اکبر۔ نشانی تو ہر چیز میں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نظر کس کو آئے گی؟ ایمان لانے والوں۔ ایمان لانے والے کون؟ وہ جو بات مان لیتے ہیں، مان لینے والے۔ میں بارہا عرض کیا، مومن اور کافر۔ مومن جو بات مانتا ہے، کافر جو بات نہیں مانتا۔ سادہ سی تشریح ہے۔ مومن جو اللہ کی بات مانتا ہے، کافر جو اللہ کی بات نہیں مانتا۔ اب میں اس کو ذرا الٹا کر کے آپ سے سوال کرتا ہوں، جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جو اللہ کی بات نہیں مانتا؟ اب میں اور آپ میں سے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے؟ ذرا سوچئے، تصور کیجئے، ہم کھڑے کہاں پر ہیں؟ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے بس، اور اس میں بھی ہمارا کیا کمال؟ یہ بھی رحمان کی مہربانی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود اللہ کی بات نہیں مان رہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ میں مسلمان۔ مسلمان ہونا مومن ہونے سے بہت آگے کا درجہ ہے۔ مسلمان کا مطلب تو ہے سر جھکا دے ہر بات پہ، حکم ہو گیا ہے بس میں عمل کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں یقیناً نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے۔ بسم اللہ الرحمن۔ وفی خلقکم، وا اور فی میں، خلقکم تمہاری اپنی پیدائش میں۔ خلق پیدائش، تخلیق، کم تمہاری، کم جمع کا صیغہ ہے تم سب کے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں، وا اور ما جو یبث وہ پھیلاتا ہے، من دابۃ، دابہ جانور، اور وہ جو جانور اللہ نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، یعنی تمہارے علاوہ دوسری جتنے جاندار مخلوق ہے تمہاری اپنی پیدائش میں، اور تمام جانوروں میں جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں، آیات نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اب یہ درجے چل رہے ہیں، تیسرا بھی پڑھ لیں پھر میں واپس لوٹتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی بات دہرا دوں، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں یقیناً نشانیاں ہیں ایمان والوں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور دوسرے جانوروں کی پیدائش میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ تیسری بات، بسم اللہ، واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اب نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے۔ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن۔ واختلاف اللیل والنہار، وا اور اختلاف، بدلنا، لیل اور رات، لیل رات، وا اور نہار دن، یعنی دن اور رات کے بدلنے میں، دن اور رات کے اختلاف میں، دن اور رات کے فرق میں
وا اور ما جو انزل اللہ من السماء جو نازل کیا اللہ نے، وا اور ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من رزق رزق میں سے، آسمان میں سے جو رزق ہے اس میں سے جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ ہے پانی۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ واپس احیا زندہ کیا، بے ساتھ ہی اس کے، ارضا زمین کو۔ اس سے سمجھ میں آئی کہ یہ جو آسمان سے نازل ہونے والے رزق کی بات ہو رہی ہے وہ کون سا ہے؟ پانی۔ کہ پس زندہ کیا، واپس احیا زندہ کیا، بے ساتھ ہی اس کے، ارض زمین کو، بعد موتہا بعد موتہا اس کے مرنے، زمین کے مر جانے کے بعد اس کو زندہ کیا۔ زمین کے مر جانے کے بعد، زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد، ویران ہو جانے کے بعد، و تصریف الریاح وا اور تصریف گردشوں میں، پھیرے جانے میں، صرف ہوتا ہے پھیرنا، گردش بھی اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں پھیرے جانے میں، اور ریاح ریح کی جمع ہے، ریح کہتے ہیں ہوا کو، ریاح ہوائیں، اور ہواؤں کی گردشوں میں۔ تین باتیں ہوئیں، پہلی دن اور رات کے بدلنے میں، یعنی دن کے بعد رات آتا ہے، رات کے بعد دن آتا، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، یا دن اور رات میں جو ویسے فرق ہے، وہ روشن ہے، وہ پرسکون ہے، اندھیری ہے۔ آسمان سے جو اللہ رزق نازل کرتا ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور ہواؤں کی گردشوں میں۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں آیات، ان میں بھی نشانیاں ہیں، یعنی ان تینوں چیزوں میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تین درجے ہو گئے، سب سے اعلیٰ درجہ ان کا جو بغیر کسی دعوت کے صرف زمین و آسمان کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ دوسرے وہ کہ جو اپنی پیدائش پر غور کرتے ہیں، ارد گرد کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اور پھر یقین کرتے ہیں کہ کوئی ہے، یعنی انہوں نے کچھ دیکھا، کسی چیز پر غور کیا، پھر یقین کر لیا کہ ہاں یہ کوئی چیز ہے۔ تیسرے وہ جنہوں نے سب کچھ دیکھا، چیزوں کا بدلنا دیکھا کہ کبھی دن ہو جاتا، کبھی رات ہو جاتی ہے، ہواؤں کی گردشیں، کبھی ہوا رک جاتی ہے، کبھی آندھی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، بارش برستی ہے، زمین بنجر ویران تھی اب لہلہانے لگی ہے۔ وہ عقل سے کام لیتا ہے کہ کوئی ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ تم آخری جو درجہ ہے، یعنی اپنی عقل کے بھی گھوڑے دوڑاؤ نا تو میری طرف لوٹ آؤ گے۔ یہ وہی عقل جس کو دوڑا کر میں کہتا ہوں جناب منو پتہ ہے میں بڑا سیاਣਾ، منو سارے کاروبار دے گھر آمدے نے، طریقے آمدے نے، کوئی کہتا ہے مجھے نوکری کے سارے داؤ پیچ آتے ہیں، سالانہ ترقیاں کیسے حاصل کرنی ہے، کیسے باس کو خوش کرنا ہے، ساری یہ عقل کے ہی کام ہے۔ رشتہ داروں میں کس کی طرف جانا ہے، کس کے ساتھ کیسے بولنا ہے، کیسے، یہ ہم ساری دنیا میں اپنی دانش مندی چلا رہے ہوتے ہیں نا، اپنی عقل کے بل بوتے پر کہ میں بڑا سیاਣਾ، میں بڑا دانش مند۔ اللہ کہتے ہیں عقل بھی استعمال کرو نا تو نشانیاں موجود ہیں، وہ لوٹ کر تمہیں میرے پاس لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن